حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو کہ ہر صاحب حیثیت مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ لاکھوں مسلمان 9 ذی الحجہ کو ہر سال بیت اللہ شریف کا حج ادا کرتے ہیں اور سنت ابراہیمی کے مطابق 10 ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ آج ہم حج کی فرضیت اور تاریخی پس منظر پر بات کریں گے۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر آمد مبارک کے بعد اللہ رب العزت نے پہلا حکم زمین پر بیت اللہ کی تعمیر کا دیا تھا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پورا بھی کیا، لیکن مکمل اور حتمی طور پر بیت اللہ شریف کی تعمیر و تکمیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قدیمی مکہ کے صحرا میں چھوڑا تو وہاں ان کے ہمراہ بہت ہی کم کھانا اور پانی تھا جو کہ جلد ہی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے تھے، لہٰذا ان سے پیاس کی شدت برداشت نہ ہوئی اور آپ رونے لگ گئے۔ بچے سے ماں کی بے چینی دیکھی نہ گئی اور انہوں نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پہاڑیوں کے 7 چکر لگا ڈالے، لیکن ان کو پانی کہیں نہیں ملا۔ اسی اثنا میں قدرت خداوندی نے اپنا جلال دکھایا اور جس جگہ اسماعیل علیہ السلام جو بھی بچے تھے انہوں نے پیاس کی شدت سے اپنی ایڑیاں رگڑی تھی تو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پانی کا چشمہ رواں کر دیا گیا، جو کہ آج بھی رواں ہے، جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ بالکل غیر آباد تھا۔ پانی دیکھ کر وہاں جرہم نامی قبیلہ آ کر آباد ہو گیا۔ اس قبیلے کے لوگوں کے درمیان اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بچپن گزارا اور اسی قبیلے کی ایک نیک سیرت خاتون سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی۔ قرآن کریم میں بیان ہے، پھر اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی اور کعبے کی مشرقی سمت میں حجر اسود کو نصب کر دیا گیا تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اب آپ علیہ السلام جائیے اور ان لوگوں کو حج کی ادائیگی کا حکم دیجیے۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 اور 127 میں آیا ہے۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے باتوں میں آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا، فرمایا بے شک میں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا، کہا اور میری اولاد سے بھی، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، البتہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوگا۔ اور جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ بنایا اور فرمایا مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اسے امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو بھلوں سے رزق دے، جو کوئی ان میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے گا، اور فرمایا جو کافر ہوگا سو اسے بھی تھوڑا فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب میں دھکیل دوں گا اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قد 27 فٹ لمبا تھا، لیکن جو کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اس کی اونچائی 96 فٹ اور چوڑائی 67 فٹ لمبی تھی۔ اسلامی تاریخ دان اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کی تو اسی وقت حج کی ادائیگی کا بھی حکم ہوا اور انہوں نے حج کی ادائیگی بھی کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کعبہ شریف پر کفار نے اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا، لیکن اللہ کے نبی اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی آمد سے قبل کفار مکہ نے خانہ کعبہ کو اپنی عبادت کا مرکز بنائے رکھا، اور قبیلہ قریش جو ہر سال حج پر آنے والوں کی خدمت پر مامور تھے تو اس وقت کفار مکہ نے حج کی ادائیگی میں خود ساختہ رسومات کا شمار کر رکھا تھا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب نہیں تھی۔ وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چکر نہ لگاتے اور نہ ہی میدان عرفات میں جمع ہوتے۔ کچھ لوگ تو حج کی ادائیگی کے دوران مکمل خاموش رہتے
اور سوائے قبیلہ قریش کے وہاں آنے والے تمام لوگ بے لباس ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے ابتدائی دور میں ہی حج کے لیے آنے والوں کی اصلاح کی اور انہیں ایسی بےہودہ رسومات کی ادائیگی سے منع فرمایا۔ 630 عیسوی میں فتح مکہ کے بعد حج کی ادائیگی کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 630 عیسوی میں ہی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور اس کے اگلے سال نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 مسلمانوں کو حج کی ادائیگی کروائی، جس کا خطبہ مولائے کائنات امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خطبے کے دوران اسلام کی پاک روایات اور حج کی نئی رسومات سے آگاہ کیا اور خاص طور پر یہ فرمایا کہ کسی کو برہنہ حالت میں کعبے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا اور اس کے چند ماہ کے بعد ہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے وصال فرما گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے یہ سنت ہمارے پیارے آقا نبیوں کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور ان سے آج تک دنیا میں قائم و دائم ہے۔ آج بھی ہر سال لاکھوں فرزندان اسلام حج ادا کرتے ہیں۔ آج جس طریقے کے مطابق ہم حج ادا کرتے ہیں وہ ہمارے پیارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی بتائے گئے احکامات کے مطابق ہے۔ 16ویں صدی کے درمیان حجاج کرام مکہ جانے کے لیے عرب کے بڑے بڑے شہروں بصرہ، دمشق اور قاہرہ میں جمع ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ یہاں پر گروپوں اور قافلوں کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ ان حجاج کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی حج کی ایک طویل تاریخ ہے۔ صحراؤں میں رہنے والے خانہ بدوش قبیلے جن کو بدو کہا جاتا ہے اکثر ان قافلوں میں دشواری کا سبب بنتے تھے اور ان کے جان و مال کے لیے خطرہ ثابت ہوتے تھے، لیکن اب اسلام کے بڑھتے ہوئے اقتدار نے حج کی ادائیگی کو مستحکم بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ تھا حج کی ادائیگی کا پس منظر کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے حج کا آغاز کیا اور اس کے بعد آج تک یہ حج چل رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حج کی شروعات اور اس کے بعد آج تک کا حج کا پس منظر۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی